بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے حضرت یوسف علیہ السلام نے مشیر خاص بننے کے بعد سب سے پہلا کون سا اہم کام سر انجام دیا۔ فرما روائی مصر کے قصر میں جادوگروں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان مناظرہ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ہر سوال کا جواب دلائل کے ساتھ دیتے ہیں۔ جادوگر، کاہنان، عالم مصر، ادیب، مفکر، خواب کی تعبیر بتانے والے سب بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں۔ فرما روائی مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا مشیر خاص مقرر کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور تمام مفکرین اور کاہنان سے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بڑے غصے سے انہیں قصر سے باہر جانے کا حکم دیتے ہیں۔ پھر ہتامن فرما روا تمام حاضرین سے پوچھتے ہیں، جو سارصف کی بتائی گئی تعویل کے مطابق ہمیں مستقبل کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا، جس کے لیے مجھے ایک ماہر زراعت، عقل و دانا مشیر کی ضرورت ہے۔ اپنی رائے دیں، اس عہدے کے لیے کون موزوں رہے گا؟ کسی نے پوتیفار کا نام دیا تو ہتامن کہتے ہیں، پوتیفار بیمار ہے، وہ اتنی بڑی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے۔ پھر کسی نے سپہ سالار کا نام تجویز کیا تو فرما روا کہتا ہے، وہ ایک سپاہی ہے اور فوج کو اس کی ضرورت ہے، وہ اس عہدے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ مجھے اس شخص کی ضرورت ہے جس کو زراعت کا تجربہ ہو اور وہ اس شعبے میں فہم و فراست رکھتا ہو۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اے یوسف، یہ عظیم ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے۔ ارادہ خداوندی یہ ہے کہ وہ مصر میں آپ کی حکومت قائم کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہتامن سے کہتے ہیں، فرما روا، یہ ذمہ داری مجھے سونپ دیجیے، مجھے امور زراعت کا وزیر مقرر کر دیں۔ میں مال اور محصول کی ذمہ داری بھی سنبھال سکتا ہوں اور حکومت کے کئی سنجیدہ امور بھی حل کر سکتا ہوں۔ ہتامن خوش ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، آج سے یوسارصف وزیر خزانہ اور امور زراعت کے وزیر اور میرے مشیر خاص ہوں گے۔ پھر ہتامن کہتے ہیں، یوسارصف، آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتائیے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، زلیخا اور باقی خواتین کو قید سے آزاد کر دیا جائے اور قید زاویرہ کے تمام قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ ہتامن خوشی خوشی سے اجازت دے دیتے ہیں، مگر سوال کرتے ہیں کہ آپ زلیخا سے انتقام کیوں نہیں لیں گے، جس کی وجہ سے آپ ناحق کئی سال قید میں رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، میں انتقام لینے کے لیے خلق نہیں ہوا ہوں، میں دنیا کے لیے رحمت اور بخشش کی سوغات لے کر آیا ہوں۔ وہ کبھی بھی نفرت اور انتقام نہیں ہو سکتا۔ میں تو صرف اپنی ذات پر لگی تہمت مٹانا چاہتا تھا، کسی کو قید کرانا میرا مقصود نہ تھا۔ ہتامن کی والدہ کہتی ہے، زندان زاویرہ کے قیدیوں کی رہائی کی خواہش درست نہیں ہے، کیونکہ وہ خطرناک مجرم ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، اب وہ بدل چکے ہیں، میں برسوں ان کے ساتھ رہا ہوں، میں آپ کو ان کے اچھے اخلاق اور کردار کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہتامن کہتے ہیں، یوسارصف، آپ بااختیار ہیں، آج سے آپ کوئی بھی حکم جاری کر سکتے ہیں، آپ حکم دیجئے کہ انہیں آزاد کر دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہتامن کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام تمام قیدیوں کی رہائی کے قانونی آرڈر جاری کرتے ہیں، اور جب قید خانے میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو قیدی بہت خوش ہوتے ہیں۔ خواتین کو بھی آزاد کر دیا جاتا ہے اور قیدیوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہتامن کے مشیر خاص یوسارصف کے حکم سے آزادی ملی ہے۔ زلیخا پیدل اپنے گھر جاتی ہے۔ پوتیفار اپنے محل کے تمام کارکنان کو جمع کرتا ہے اور کہتا ہے، آج میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے ہم نے یوسارصف کو اس لیے قید خانے ڈالا تھا تاکہ وہ دنیا کی نظروں میں ذلیل اور رسوا ہو جائے، مگر تم لوگوں نے دیکھا آج میں اور زلیخا ذلیل اور رسوا ہو گئی ہیں۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ زلیخا اور دیگر خواتین کے جال میں نہ پھنسا۔ آج اس نے وہ عہدہ پایا ہے جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ کل میں اور زلیخا مصر اعظم کے دربار میں ذلیل ہو گئے، زلیخا کی ہوس پرستی اور اپنے خامند کے ساتھ خیانت کی وجہ سے، اور میں زلیخا کے ساتھ شریک جرم ہونے کی وجہ سے اور اسے ناحق قید کرنے کی وجہ سے۔ اس سے آپ کو درس عبرت لینا چاہیے۔ آج مجھے یہ بات کہہ لینے دیجیے جو میں گزشتہ 10 سال سے اپنے سینے میں چھپائے بیٹھا تھا۔ زلیخا نے اپنے نفس کی پیروی میں ہمارے خاندان کی عزت کو خاک میں ملا دیا اور کاریماں نے اس گناہ میں اس کا ساتھ دیا۔ زلیخا کہتی ہے، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہوں۔
نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے کاہنان کی چالبازیاں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی کی رسم۔ یہ جاننے کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، پیغمبر خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی پھیلانے میں ہماری مدد کریں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔